جب امام حسن کو زہر ملی، جناب قاسم کی کتنی عمر تھی؟ جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر تھی۔ 3.5 سال کا قاسم ماں نے اٹھایا، بابے کے سینے پہ لٹایا۔ قاسم رو کے کہتا اماں تو نے مجھے گرم ریت پہ کیوں سلا دیا؟ ماں رو کہتی لال جا، گرم ریت نہیں، بابے کا زخمی سینہ ہے۔ قاسم بابے کا ماتھا چوم کے کہتا بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ امام حسن رو کہتے قاسم میرا سینہ چھوڑ، پھپھی کے دروازے پہ جا، اسے جا کے بتا بابے کو زہر مل گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا، جناب قاسم بابے کے پاؤں پہ حاضر ہے، بابا مجھے موت کی اطلاع نہیں دینی آتی۔ امام حسن کی آواز ہے قاسم میرے قریب آ۔ قاسم کا امامہ اتارا، قاسم کا گریبان پھاڑا، آستین نے الٹ کے مدینے کی ریت قاسم کے سر پہ ڈالی۔ رو کہتے بتانا نہ تیری حالت دے کے پہچان، تیری حالت دے کے پہچان جائے گی تو یتیم ہو۔ قاسم ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میری زینب سو رہی ہو اسے جگانا نہ۔ نماز شب کے لیے اٹھے گی علی کی بیٹی، جو مسیح میں رو رہے روتی آنکھوں سے ایک دعا پہ آمین ضرور کہہ دینا۔ میرے اللہ کوئی بہن سو رہی ہو، اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے۔ آرام کر رہی تھی بستر پہ علی کی شہزادیاں، یا قاسم آدھی رات مدینے کی گلیاں، کبھی آستینیں دیکھتا، کبھی پھٹا ہوا گریبان دیکھتا۔ قاسم زینب کے دروازے پہ، دروازہ بند نظر آیا۔ قاسم نے روتے روتے اپنا سر بی بی کے دروازے پہ رکھا، آہستہ آہستہ کہتا اماں دروازہ کھول، بابے کو زہر مل گئی ہے۔ اماں دروازہ کھول، بھائی چند لمحوں کا مہمان ہے۔ علی کی بیٹی تڑپ کے بستر سے اٹھی، رو کہتی اماں فضا چراغ روشن کر۔ فضا رو کے کہتی بی بی ابھی نماز شب کا وقت ہے۔ رو کہتی میں نے خواب دیکھا ہے، میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے، قبر محمد کی پھٹ گئی ہے، مسجد نبوی کے مینار گر گئے ہیں۔ اماں دعا کر میرے حسن کو خیر ہو۔ بی بی فضا نے دروازہ کھولا، قاسم کی پیشانی دہلیز پہ آئی۔ فضا رو کے کہتی بچے کون ہے جو صبح صبح ہمارے دروازے پہ آئی؟ آواز ہے اماں پہچان۔ فضا رو کے کہتی ماں قربان ہو جائے میرا امیر قاسم۔ رو کے کہتا امیر قاسم نہیں، تیرا یتیم قاسم۔ حضروں کو اماں ماں زینب کو جگا۔ علی کی بیٹی کی آواز ہے کلثوم، اجڑ گئے اور میرے پیٹ کے گھر کا چراغ بجھ گیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے خاکم بدہن کوئی بھائی مر رہا ہو بہن قریب نہ جائے۔ مرتے ہوئے بھائی بہنوں سے دیکھے نہیں جاتے۔ ادھر مولا حسن کی حالت کیا ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ ادھر جگر کے ٹکڑوں کا باہر آنا شروع ہوا۔ مولا حسن کی آواز ہے قاسم کی ماں جب میری زینب آئے میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا۔ ادھر جناب فرما نے تشت پہ چادر ڈالی، زینب کا ہاتھ کانٹھے پہ آیا، رو کری چھپانا میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہوں۔ میری ماں نے 3 جماعتی ثانی کو وصیت کی تھی، زینب اللہ نے تجھے 2 بھائی دیے ہیں، ایک 72 ٹکڑے دے گا، ایک کربلا میں 72 لاشیں۔ علی کی بیٹی آ گئی علی کی ساری اولاد، ساری اولاد آ گئی۔ مولا حسین کے سینے کے ساتھ مولا حسن نے ٹیک لگائی۔ زہر کی شدت ہے، آنکھوں سے لہو، پاؤں کی تلیوں سے لہو۔ مولا حسن کی آواز ہے حسین میری زینب کہاں ہے؟ فرمایا حسن تیرے پاؤں میں بیٹھی ہے۔ میری کلثوم کہاں ہے؟ تیرے بائیں قدموں میں بیٹھی ہے۔ میری رقیہ کہاں ہے؟ فرمایا دہلی کی بیٹیوں کے پیچھے بیٹھی ہے۔ میرا اکبر کہاں ہے؟ تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ میرا قاسم کہاں ہے؟ تیرے بائیں ہاتھ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حسن کی آواز ہے ہر کوئی آ گیا، کسی نے عباس کو نہیں بلایا۔ اتنا جملہ کہنا تھا فضا رو کی کہتی مولا 9 بار بلانے گئی ہوں، دیواروں پہ ٹکرے مار رہا ہے، رو رو کے کہتا ہے اور میں بھی زندہ تھا، بطول کے بیٹے کو زہر مل گئی، اور قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دو۔ اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ۔ آگئی ساری اولاد۔ مولا عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کے ہاتھ میں حسین غازی کا خیال رکھا۔ سنو گے حسن مولا کی وصیت، حسین غازی کا خیال رکھا۔ اگلی وصیت سنو، اکبر قریب آؤ، اکبر کو قریب لایا۔ قاسم کا ہاتھ پڑے، اکبر کیا اکبر قاسم کا خیال رکھتا۔
3.5 साल का बेटा उठा के हुसैन के हाथों में दे के कहा, हुसैन मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुझे करबला में उम्मत घेरेगी, काश हसन उस दौर में होता, मैं तुझसे पहले कुर्बान हो जाता। मेरा कासिम यतीम समझ के नजरअंदाज न करना, मेरे कासिम को मैदान में जरूर भेज देना। हसन रो के कहते, हुसैन मैं वादा करता हूँ, उम्मत कहती है कि हसन ने लड़ाई नहीं की थी, करबला में मेरा कासिम ऐसे लड़ेगा, हर लाश उठेगी, मेरा कासिम इकट्ठा करना पड़े। मेरे कासिम की लाश नहीं उठेगी। जो मौला कासिम की मेहंदियां मनाते हो, सारी औलाद को वसीयत है। अब्बास किया हुसैन के हवाले, अली की बेटियां की अब्बास के हवाले, कासिम की अकबर के हवाले, इसरार इमामत हुसैन के सपोर्ट, सजाद का सलाम, कासिम का सलाम, अकबर का सलाम, बहनों का सलाम, भाइयों का सलाम, भाई के सीने पे भाई का सलाम। हुसैन की आवाज़ ज़ैनब कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारा गया मदीने में मोहम्मद का बेटा। तुमने बड़ी आसानी से सुन लिया, मैंने बड़ी आसानी से पढ़ लिया। अगली सतर में जिस बंदे के सीने पे गोश्त है ना जिगर बन के, उसकी आंखें जरूर तड़पेंगी। भाइयों ने गुस्ल दिया, भाइयों ने कफन दिया, बड़ी मुश्किल से बहनों ने जनाजा छोड़ा। हुसैन जनाजा उठाने लगे, अब्बास पिछले पाए पे था, हुसैन की आवाज़ गाजी अगले पाए पे आ। अब्बास ने हसन का अगला पाया थामा, दूसरा पाया हुसैन ने थामा, तीसरे पाए पे अकबर चला गया, चौथे पाए पे सजा चला गया। भाई जनाजा उठा के मदीने के बाजार में आए, मोहल्ला बनी हाशिम की पहली गली का मोड़ आया, सामने से 19 बंदों का हजूम आया। देख के कहते, हुसैन कौन मारा गया है? कह लगे मेरे भाई को जहर मिल गई है। कह लगे कहाँ लेके जा रहा है? कह लगे कब्र मोहम्मद पे दफनाने जा रहा हो। एक मलाउन 4 कदम आगे बढ़ा, कह लगा कब्र मोहम्मद तुम सैयदों की जगीर नहीं है, वापस लेके जा भाई का जनाजा। हुसैन ने अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास के बदन पे लफ्ज़ तारी हुआ। इधर हुसैन ने गाजी की हालत देखी, हुसैन ने एक दफा छत्तों की तरफ देखा। हुसैन की आवाज़ आई, अब्बास जनाजा वापस लेके जाए, अब्बास जनाजा वापस लेके जाए। अभी अब्बास की आंखें खुली थी, या एक औरत ने सफेद रुमाल से इशारा किया। 300 तीर कमानों से आया, 300 तीरों का कमानों से आना था। अब्बास ने जनाजा जमीन में रखा, अब्बास जनाजे के सामने बाजू फैला के खड़ा हो गया। आवाज़ तीर मारने का शौक है, करबला आ जाना, वहां रोकने वाला कोई नहीं होगा। और मेरे मरे के जनाजे पे, और मेरे गरीब के जनाजे, हौसला, मेरे मरे के जनाजे पे, मेरे मरे के जनाजे में तीर न मारो। जब मुसलसल तीर चलते रहे, ज़ैनब और कुलसूम अभी दरवाजे पे खड़ी थी, या अब्बास हवेली की जानब दौड़े, मदीने की गलियों में ज़लज़ला आया। ज़ैनब रो के कहती है, कुलसूम दुआ कर, लेके जनाजा गए थे, वापस अब्बास अकेला क्यों आ रहा है? अब्बास सारी जिंदगी ज़ैनब के सामने तेज नहीं चलता था, आज अब्बास तोड़ के अंदर गया। ज़ैनब रो कदी गाजी खैर है, अब्बास खैर है, अब्बास बता हुआ क्या है? इधर इतना जुमला कहना था, अब्बास ने अमामा उतार के ज़ैनब के कदमों में रखा। रो मेरा तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे मेरी तलवार दे दे। और मेरे मरे के जनाजे पे तीर लग गए। इधर अब्बास का हाथ तलवार पे आया, हुसैन की आवाज़ आई, ज़ैनब अब्बास को रो, जनाजा वापस आए। तीरों वाला जनाजा, लहू वाला जनाजा, खून वाला जनाजा। गरीब में गरीब कभी जनाजा घर से जाए, वापस घर नहीं आता। आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा, जनाजा घर आ गया। हुसैन ने बदलना था भाई का कफन। जन्नत से जबरील जन्नत का कफन लेके आया था, उसके मुस्तफा नबी ने किए थे 5 एक अपना रखा, 4 बेटी को दे दिए। हुसैन की आवाज़, ज़ैनब कफन है, अब अल्लाह जाने गलियों में मातम करोगे। ज़ैनब रो के कहती है 5 हिस्से थे जो नाने ने जन्नत से मंगवाया था, एक नाना ले गया, एक माँ ज़हरा को दे दिया, एक बाप अली को दे दिया,
ایک میں نے حسن کو پہنا دیا تھا، حسین اب ایک ہے وہ تیرے حصے کا ہے۔ حسین کی آواز آئی میرے حصے کا کفن لا، بھائی کے گلے میں بائیں ڈال دی، تو کیا پہنے گا؟ روکے گا مجھے کفن کی ضرورت۔ ہائے حسن کہے جو رونے کے لیے آیا ہے، جسے خبر ہے کہ آج جنازہ اٹھنا ہے، مجھے کفن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخری جملہ میں ایسے چاہتا ہوں کہ چیخوں میں جنازہ اٹھے، محمد کی بیٹی راضی ہو۔ جیسے آباد گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، ویسے زہرا کے گھر سے جنازہ اٹھنا چاہیے۔ ادھر حسن کا تابوت گھر میں پڑا تھا، ابھی تھوڑی دیر بعد جنازہ آئے گا نا، اس جنازے پہ دیکھنا، اس میں لگے ہوں گے تیر، تم شبیہ تابوت پہ تیر دیکھو گے۔ زینب دیکھ رہی تھی بھائی کے بدن پہ تیر، حسین کی آواز آئی، زینب کو حسن کا تیر نظر نہیں آنا چاہیے۔ روتی روتی حسین کے قریب آئی، رو کہتی علی کے سارے بیٹوں کو کہے حجرے سے جاؤ۔ حسین حسن کی میت چھپا رہے تھے، زینب رو کہتی نہ چھپا۔ حسن ایک دفعہ حسین بھائیوں کو لے کے گھر سے باہر جا۔ حسین رو کہتے زینب تیر کون کھینچے گا؟ رو کہتی تو کھینچنا اکبر کے جگر سے پرچی، تو نکالا اصغر کی آنکھ سے تیر، تو نکالا غازی کا تیر۔ حسن جانے زینب جانے، زینب روتی روتی حسن کے جنازے میں بیٹھی، بی بی نے نادی علی پڑھ کے پہلے تیر پہ ہاتھ ڈالا۔ زینب نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچا، قبر محمد میں آئی، رو کبھی اٹھنا نہ قبر سے، تو کہا کرتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے، ایک بار اپنے امیر کا جنازہ دے، پھر بتا تیرے امیر کا جنازہ ایسا، تیرے غریب کا جنازہ، تیرے غریب کا جنازہ۔ پتر